إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله معزز محترم حاضرین جمعہ و حاضرات، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ان ارکان میں سب سے پہلا رکن ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اسلام کے 5 ارکان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ارکان اگر کسی انسان کے اندر نہ پائے جائیں یا کچھ پائے جائیں اور کچھ نہ پائے جائیں اس کو مسلمان نہیں کہا جاتا، جب تک کہ مکمل طور پر 5 ارکان اس کے اندر موجود نہ ہو۔ سب سے پہلا رکن ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے سوا خالق کائنات مالک ارض و سما کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو عبادت کے حقدار ہے، جو عبادت کے سزاوار ہے، جو عبادت کے لائق ہے۔ اگر عبادت کے لائق اگر ہے تو اللہ رب العالمین ہے، اور بے شک اللہ رب العالمین ہی تنہا عبادت کے لائق ہے۔ اور اس بات کی بھی گواہی دینا پہلے رکن میں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم جو مکہ میں پیدا ہوئے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کا لال اور عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا، یہ آخری پیغمبر ہے اور اللہ رب العالمین کا بندہ بھی ہے اور اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول بھی ہے۔ جب تک ان 2 باتوں کی گواہی نہیں دیں گے سب سے پہلے مرحلے میں، تب تک آپ مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ جب ہم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اس میں اور ایک شرط ہے، وہ شرط بھی پائی جانی ضروری ہے۔ اگر وہ شرط نہیں ہے تو آپ کی یہ جمع خرچی ہے، الفاظ خرچی ہے، اس الفاظ کا کوئی
کوئی معنی نہیں رکھتا، اس الفاظ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی ہم گواہی دیتے ہیں اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اس میں دونوں کی محبت بھی ضروری ہے، دونوں سے محبت بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں اللہ رب العالمین سے سخت محبت کرتے ہیں، وہ ایسی محبت کرتے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں، بیوی سے بھی زیادہ، باپ سے بھی زیادہ، ماں سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ۔ الغرض دنیا میں جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں کی محبت ایک طرف اور اللہ رب العالمین کی محبت اس سے کہیں اعلیٰ و ارفع مقام میں ایک طرف۔ اگر اللہ کی محبت ہے تو آپ مومن ہیں، اگر اللہ کی محبت نہیں ہے تو پھر آپ مومن نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ضروری ہے ایمان کے لیے۔ اگر کسی کے قلب و جگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو وہ بجا مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت کی دو درجے ہیں، انشاءاللہ دوران خطبہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ ایک ضروری ہے ایمان کے لیے، اس کے بغیر ایمان کا تصور نہیں ہے، اور محبت کا ایک حصہ ایسا ہے کہ جو ایمان کی تکمیل کے ضروری ہے، ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ اب آئیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کیوں کریں؟ ہم محبت کیوں کریں؟ اس لیے ہم محبت کریں گے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین جتنی مخلوقات پیدا کیے ہیں ان مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے دو ہستی کو چنا، اور جس کو کہا، جس کو خلیل کہا ہے، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، خلیل محبت کو ظاہر کرنے کا ایک لفظ ہے۔ آج دنیا میں لوگ محبت کے اظہار کے لیے بہت سارے الفاظ اپنی طرف سے ایجاد کیے ہیں اور ان الفاظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں، حالانکہ یہ سارے الفاظ نبی کے شان کے مطابق نہیں ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن و حدیث میں اللہ رب العالمین نے محبت کے سب سے اعلیٰ درجہ کو بیان کرنے کے لیے، محبت کی انتہائی اور بلند ترین درجہ کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے اس کا نام ہے خلا اور خلا، جس کو خلیل کہتے ہیں۔ خلیل کا مطلب یہ ہے ایسا دوست جس کی محبت رگ، خون اور دم میں بس گیا ہو، رچ بس گیا ہو، اور سانس بھی لیتے ہو آپ تو سانس میں اس کی بو موجود ہو، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے۔ اور ساتھ ساتھ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، مگر میں ابو بکر کو اپنا خلیل اس لیے نہیں بنا رہا ہوں، اتخذنی اللہ خلیلا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ خلیل یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ آج دور حاضر میں اپنے ملک میں دیکھیے نبی سے محبت کے اظہار کے لیے لوگ لفظ عشق کا استعمال کرتے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، قرآن و حدیث کے مطالعے کے ساتھ کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں نہ لفظ عشق کا لفظ آیا ہے، نہ متن میں ہے، نہ حاشیہ میں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لفظ عشق کا استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کے اظہار کرنے کے لیے لفظ حب ہے، لفظ محبہ ہے، لفظ خلا ہے، خلیل ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی لفظ نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، وہ سمجھتا ہے بذام خیش، وہ کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ میں نے ایک ایسا لفظ استعمال کر لیا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی لفظ میرے سرکار کے لیے درست نہیں ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور وہ سمجھتا ہے یہ لفظ کہہ کر کے میں نے اللہ کے رسول سے محبت کی سرٹیفکیٹ لے لی ہے۔ نہیں، محبت کی سرٹیفکیٹ اس کو ملتی ہے جو شریعت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔
خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ واجب ہے بالاجماع، تمام علماء کے اتفاق کے ساتھ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا واجب ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں محبت کریں گے؟ اس لیے کہ اللہ محبت کرتا ہے۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اگر اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ ہوتی، ان کی رسالت نہ ہوتی، آج ہم بھی گمراہ ہوتے، ہم کو ہدایت نہ ملتی۔ لولا اللہ مہتدینا، اگر اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجتے رسول بنا کر کے تو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہوتے، ہم کو اسلام کی بو نہیں ملتی، اسلام کی روشن ستارے ہم کو نہیں ملتے، اور اسلام کی روشن شاہراہ ہمیں نہیں ملتے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسان کیا ہے، وہ محسن کائنات ہے، محسن انسانیت ہے، لہذا محسن انسانیت کے ہونے کی وجہ سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرنا واجب ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے، وہو آخذ بید عمر رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھے محبت میں۔ جب کوئی کسی سے بات کہتا ہے یا کچھ کہنے کے لیے کہتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کے چلتا ہے یا ہاتھ پکڑ کر کے بیٹھتا ہے، محبت کی وجہ سے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، میری اولاد، میری بیوی، میرے والدین، میری کھیت، میرے مال و دولت، میری ساری چیزوں سے آپ میرے نزدیک سب سے پیارے ہیں، مگر میرے نفس سے زیادہ پیارے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، معلم کائنات نے، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کی اور کہا عمر، تمہارا محبت تو، میری محبت تمہارے دل میں تو ہے جو واجب ہے، مگر تمہارے پاس کمال محبت نہیں ہے۔ جب تک کمال محبت پیدا نہیں ہوگی تب تک تمہارے اندر کمال ایمان بھی نہیں آئے گا۔ کمال محبت یہ ہے عمر فاروق، تم نے کہا کہ میں تمہارے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں تمہارے نفس کے علاوہ۔ عمر، حتی والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، عمر اس وقت تک تم پکا مومن نہیں ہو سکتے، اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہارے جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس نبوی کو پا کر کے بلا تاخیر بالکل بلا جھجک تاخیر نہ کرتے ہوئے کہتے ہیں واللہ یا رسول اللہ انت احب الی من کل شیء حتی من نفسی، اے اللہ کے رسول میں آپ کے درس کے مطابق یہ کہتا ہوں اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک میرے نزدیک تمام چیزوں سے حتیٰ کہ میری جان سے بھی زیادہ پیارا ہیں۔ اگر مقابلہ ہو جائے تمہاری جان بچے گی یا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچے گی، تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میری نفس کو قربان کرنے کو میں سعادت سمجھوں گا کہ میرے نبی کی محبت میں میں اپنی جان کو قربان کر پا رہا ہوں۔ یہ ہے ایمان کی علامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے اندر فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، اس وقت تک کوئی انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کی اولاد سے زیادہ پیارے نہ ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ و اہلہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک میں کسی انسان کے نزدیک اس کے مال و دولت، اس کے اہل و عیال، اس کے نفس، اس کے جان، اس کے باپ، اس کے ماں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، ضروری ہے، اور بغیر محبت رسول کے کسی مسلمان کا تصور کیا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے محبت رسول کو جتلاتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها
इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यअति अल्लाहु बिअम्रिही इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल फासिकीन। क्या माना है इस आयत का? इस आयत का माना यह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 8 चीज़ों का जिक्र फरमाया, 8 चीज़ों का। ये उमूमी तौर पर इंसान इन चीज़ों से मोहब्बत करते हैं। कहा कि अगर अल्लाह और रसूल, उसके रसूल के सामने, अल्लाह उसके रसूल के मुकाबले में तुम्हारे नज़दीक ये 8 चीज़ों में से कोई चीज़ प्यारी है तो अल्लाह के अजाब से डरो। वो चीज़ क्या है? कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम, ऐ नबी बता दो, अगर तुम्हारे बाप दादे, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीबियाँ और तुम्हारे कुंबे कबीले रिश्तेदार के लोग और तुम्हारा वो माल जिसको तुमने तगोदो करके कमाया है और तुम्हारी वो तिजारत जिसकी कसाद बाजारी का तुम्हें खौफ है और वो घर जिसे तुम पसंद करते हो, अगर इन 8 चीज़ों में से कोई भी चीज़ तुम्हारे नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा प्यारी है, फतरब्बसू हत्ता यअति अल्लाहु बिअम्रिही, तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अजाब में गिरफ्तार कर ले, दुनिया के अजाब में और आखिरत के अजाब में। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन, और ऐसा करने वाला फासिक है, फाजिर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को हिदायत की तौफीक नहीं देता है। लिहाजा इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कड़ी वईद सुनाई है उन लोगों के लिए जो मोहब्बत रसूल से दूर रहते हैं, मोहब्बत रसूल को दिल में नहीं बसाते हैं और मोहब्बत रसूल के बजाय दुनिया से मोहब्बत करने लगते हैं, अपने औलाद से जान जी देकर मोहब्बत करने लगते हैं, अपने माल से जान जी देकर मोहब्बत करने लगते हैं। मेरे भाइयों, एक मुसलमान का तकाजा ये है, जब अल्लाह के रसूल की बात आए और रसूल की हिफाजत के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर मेरे माल की जरूरत पड़ जाए, ले जाओ मेरे माल, लुटा दो राह खुदा में, लुटा दो अल्लाह की राह में, कोई परवाह नहीं है अल्लाह के रसूल सही सालम है या नहीं, अल्लाह के रसूल का दीन मजबूत है कि नहीं, अल्लाह के रसूल के दीन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि नहीं। अगर मेरे माल के जरिए से, मेरे बच्चों के जरिए से, मेरे घर के जरिए से, मेरे पैसे के जरिए से, मेरे तिजारत के जरिए से, मेरे कुंबे कबीले के जरिए से अगर दीन की रिफात हो रही है, यही मोहब्बत का तकाजा है मेरे भाइयों, यही मोहब्बत है और वो मोहब्बत हमारे दिल में होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने के क्या फायदे हैं? दुनिया के अंदर कोई भी इंसान बगैर फायदे के कोई काम नहीं करता है, कोई भी काम कोई भी इंसान बगैर फायदे के नहीं करता है। उसको फायदा जरूर चाहिए, चाहे वो दुनिया का फायदा हो या आखिरत का फायदा हो, मगर अक्लमंद वो है जो आखिरत के फायदे को अपने मतमय नजर बनाए रखता है और दुनिया के फायदे को वो वक्ती समझता है। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने के फायदे क्या हैं? पहला फायदा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करेगा। दूसरा फायदा इसका यह है, अगर आप अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में जगह अता फरमाएगा। यह बहुत बड़ी शरफ की बात है, बहुत बड़े शरफ की बात है। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं जब घर में होता हूं तो आपको याद करता हूं, जब आपकी याद मेरे दिल में आती है तो मैं तड़पने लगता हूं कि कब आपसे मुलाकात होगी। यह मोहब्बत इसको कहते हैं कि कब आपसे मुलाकात होगी, कब आपका दीदार हासिल होगा। फिर जब मस्जिद आता हूं या आपके पास आता हूं और आपकी रुयत हासिल हो जाती है, मुझे सुकून मिल जाता है। फिर जब मैं घर में होता हूं और सोचता हूं कि तो दुनिया का मसला है कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखने की या उसके दीदार की मुझे शौक हो तो मैं जाकर के मुलाकात कर लूं। जब मेरी वफात हो जाएगी और आपकी वफात हो जाएगी, उस वक्त का मसला हल कैसे होगा? उस वक्त मैं कैसे आपको देखूंगा? दुनिया में तो मसला हल कर लूंगा, लेकिन जब आपकी वफात हो जाएगी, मेरी वफात हो जाएगी, उस वक्त मैं आपसे कैसे मुलाकात करूंगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बात नहीं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो खुशखबरी सुनो, अलमरउ मन मा मन अहब्बा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स को उसके साथ जगह अता फरमाएगा जिससे वो मोहब्बत करता है। अगर तुम्हारी मोहब्बत मेरे साथ सच्ची है, यकीनन तुम मेरे साथ जन्नत में आओगे। अल्लाहु अकबर, ये कितनी बड़ी बात है।
تیسرا فائدہ یہ ہے میرے بھائیوں، اگر اللہ کے رسول سے کوئی محبت کرتا ہے تو وہ انسان ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت کو محسوس کرتا ہے۔ ایمان کی لذت کیا ہے؟ ایمان کی لذت یہ ہے ان کے لیے عبادات کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا آسان ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے میں تلذذ کا احساس کرتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے۔ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ نماز کا وقت گزر گیا، نماز نہیں پڑھا، وہ بے چینی میں ہے، وہ پریشان حال میں ہے، جب نماز پڑھ لیتا ہے اس کو سکون مل جاتا ہے۔ اس طرح کی ایمان کی چاشنی اسے ملتی ہے اور عبادت کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، ہلکا پن ہو جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے، چاشنی پانے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادات کے کرنے کے لیے جو پریشانیاں آتی ہے، جو مشقتیں آتی ہیں، اس کو جھیلنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، اس کا جھیلنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، جماعت کا وقت ہو رہا ہے، وہ ہلکی ہلکی بارش میں بہت سارے لوگ گھروں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سمجھتا ہے، یہ بند محبان رسول، یہ اللہ کے رسول کے محب، یہ کہتا ہے کہ تھوڑی بہت میرا کپڑا بھیگے گا، کوئی بات نہیں۔ اور مرد جوان اپنے گھر سے دوڑ کے آتا ہے مسجد تک اور جماعت میں نماز پڑھتا ہے۔ اس کے لیے عبادت کے راستے میں جو پریشانیاں ہوتی ہے وہ جھیلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صلاۃ من کن فی وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں اگر کسی انسان کے پاس ہے تو وہ انسان عبادت کی لذت کو محسوس کرتا ہے، عبادت سے لطف اندوز ہوتا ہے، عبادت سے اس کو سکون ملتا ہے۔ پہلا نمبر جو بیان کرنا مقصود ہے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول اس کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ پیارا ہو۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جس میں دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ بلند ہے تو وہ انسان ایمان کی چاشنی کو پاتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو لذت محسوس کرتا ہے، رکوع میں جاتا ہے وہ چاہتا ہے امام صاحب رکوع کو اور لمبا کرو، جب سجدے میں جاتا ہے وہ کہتا ہے امام صاحب، دل میں کہتا ہے وہ اپنے دل میں، امام صاحب سجدے میں ہے، رب کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، خالق کائنات کے سامنے سر جھکایا ہوں، امام صاحب سجدہ کو لمبا کیجئے تاکہ رب سے کچھ مانگنے کا موقع مل جائے۔ وہ لذت کے احساس کرتا ہے۔ جس کے دل میں محبت نہیں ہے وہ سوچتا ہے امام صاحب کب رکوع سے اٹھے گا، کب سجدے سے اٹھے گا، امام صاحب آپ کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بجائے آپ 5 مرتبہ کیوں پڑھتے ہیں، لمبا کیوں کرتے ہیں، قیام لمبا کیوں کرتے ہیں۔ یہ محبت اور عدم محبت کی علامت ہے میرے بھائیو۔ عزیز ساتھیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف زبان سے نہیں ہوتی ہے۔ محبت کی علامت کیا ہے جو اہم ہے، جو بتانا ہے آپ کو؟ پہلی علامت یہ ہے کہ آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شوق ہو۔ دیدار کا کیا ہو؟ شوق ہو، نبی کو دیکھنے کا شوق ہو، جذبہ ہو۔ یا رب، نبی سے ملاقات میری کب ہوگی، نبی سے ملاقات میری کب ہوگی، کہاں ہوگی؟ اگر صحابہ کے زمانے میں ہے تو اللہ کے رسول سے جا کر کے ملنا، اب چونکہ اللہ کے رسول نہیں ہے لہذا تمنا ظاہر کرنا، خواہش کرنا، رب جب حشر ہوگا، جب میدان محشر میں ہوگا، نبی سے میری ملاقات ضرور کرائیے گا، توفیق دیجیے گا۔ وہ سرور کائنات جس نے ہم پر احسان کیا ہے، جس نے ہم نے اسلام دیا ہے، اگر اس سے ملاقات نہیں ہوگی تو ہمیں اور کسی سے ملاقات نہیں کرنی ہے۔ قیامت کے دن سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، اسی طرح سے نبی سے دیدار کا شوق رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے میرے بھائیوں۔ صحابہ اکرام جب نبی کو دیکھتے تھے، ان سے ملاقات ہوتی تھی، خوشی سے مچل جاتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، عائشہ کہتی ہیں جب ہم لوگ مکہ میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر ایک محدود ٹائم میں آتے تھے، وہ وقت معلوم تھا کس وقت ہمارے گھر وہ آتے ہیں۔ اچانک ایک دن ہم لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول جاء فی نحر الظہیرہ، اللہ کے رسول ٹھیک دوپہر کے وقت ہمارے گھر آئے، چلچلاتی دھوپ میں آئے۔ ہم لوگ سمجھ گئے اللہ کے رسول اس وقت تو ہمارے گھر نہیں آتے ہیں، اللہ کے رسول ہمارے وقت یہ ایک محدود وقت پہ آتے ہیں، یہ ٹائم نہیں ہے، ٹائم دوسرا ہے، ضرور کوئی مسئلہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ابو بکر سے ملے، ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر
تمہارے پاس جو تمہارے گھر کے لوگ موجود ہیں ان کو اندر بھیجو۔ ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے، یہ تو آپ کی بیوی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا، اس کو باہر اندر بھیجنے کی کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ نہیں، کوئی ضروری بات ہے، ہم کو تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، ان کو اندر بھیجو۔ عائشہ کو اندر بھیج دیے، اپنا اہل عیال کو اندر بھیج دیے۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ، مشرکین مکہ کی پریشانیوں سے ہم تنگ آ چکے ہیں، رب کائنات نے ہمارے لیے راستہ کھول دیا ہے، ہجرت کا حکم آ چکا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں اب اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ چلے جائیں گے، ہم لوگ مکہ میں رہیں گے، ملاقات کس سے کریں گے، دیدار کس کا کریں گے، نور انور کس کا دیکھیں گے؟ نہیں رہے گا۔ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول المصاحبہ، اللہ کے رسول میں ہجرت کے راستے میں آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، اس لیے کہ آپ کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے، میری زندگی ادھوری ہے، میں رہ نہیں سکتا، میں آپ کے شمع نبوت کا پروانہ ہوں، بغیر شمع کے پروانہ کیسے رہے؟ اللہ کے رسول نے کہا نعم ابو بکر ہاں چل سکتے ہو۔ دونوں نکلے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہجرت کی اجازت دے دی، فبکا فرحن، ابو بکر رضی اللہ عنہ مارے خوشی کے رونے لگے۔ انسان دو موقع پر ہوتا ہے، ایک خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، ایک تکلیف کے موقع پر ہوتا ہے۔ ابو بکر خوشی کے موقع پہ رونے لگے، کس لیے؟ اللہ کے رسول کی دیدار کے لیے۔ بہرحال بہت سارے احادیث ہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے رب العالمین تو ہم تمام کو سچے محبان رسول بننے کی توفیق عطا فرما، اور محبان رسول کی جو علامات ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دوسری بڑی علامت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام احکام کو بجا لایا جائے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حکم صادر ہو جائے تو بلا تاخیر، بلا چوچرا، کیوں، کس لیے، کیسے، کیا ملے گا، یہ سارے باتوں کو بالائے طاق رکھ کر کے اللہ کے رسول کے حکم کو بجا لانا یہ محبت کی علامت ہے۔ اور صحابہ اکرام ایسا ہی کرتے تھے میرے بھائیوں۔ میں چند مثال پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو لگے کہ ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں، اور صحابہ اکرام جنہوں نے محبت رسول کی اعلیٰ مثال پیش کی ہے وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شراب کی حرمت کئی بار نازل ہوئی۔ آخری مرحلے پہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو طلحہ کے گھر میں لوگ اکٹھے تھے، صحابہ اکٹھے تھے شراب پینے کے لیے، اور وَكُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ، بخاری کی روایت ہے، اور میں تمام لوگوں کو پلانے والا تھا، ہر ایک کو میں شراب دے رہا تھا۔ جیسے آج کل ہم لوگ پیپسی پیتے ہیں کھانا کھانے کے بعد، ویسے وہ لوگ شراب پیتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو طلحہ کے گھر میں ہم لوگوں کا ماحول یہ تھا کہ کوئی شراب لے رہا تھا، کسی کا گلاس ان کے ہاتھ پہ تھا، کوئی منہ پہ لگایا ہوا تھا، کوئی انتظار کر رہا تھا کہ مجھے میرا گلاس بھر دے۔ اسی دوران مدینے کے گلی میں ایک آواز سنائی دی، الا ان الخمر قد حرمت، الا ان الخمر قد حرمت، الا ان الخمر قد حرمت۔ مدینے کے گلی میں کوئی نہیں ہے، ایک تنہا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کالے کلوٹے آدمی ہیں، یہ راستے میں آواز لگا رہے ہیں مدینہ والوں شراب حرام ہو گئی ہے، شراب حرام ہو گئی ہے، شراب حرام ہو گئی ہے۔ ابو طلحہ کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ اے ساقیہ قوم ذرا دیکھو باہر نکل کر کے آواز کس چیز کی آ رہی ہے۔ کہا ایک شخص بلند آواز سے کہہ رہے ہیں کہ شراب حرام ہو گئی ہے، شراب حرام ہو گئی ہے، شراب حرام ہو گئی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو صحابی جس مقام پہ تھے سبوں نے اپنے شراب کی بوتلوں کو، شراب کے گلاس کو نیچے رکھ دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا تاخیر نہیں، حکم رسول آ چکا ہے، اللہ کا فرمان آ چکا ہے، شراب حرام ہو چکی ہے، لہذا توڑو میرے گھر پہ جتنے مٹکے ہیں سب کو توڑ دو۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فسالت به سکک المدینہ، ابو طلحہ کے گھر کے شراب کے تمام مٹکوں کو توڑ
دیا گیا. مال جائیداد میرے بھائیوں پیسے کی چیز ہے, اس زمانے میں اس کو بیچتے تھے, پیسہ کماتے تھے, مگر حکم رسول آ گیا, حکم اللہ آ گیا, اور اس کو توڑنے میں انہوں نے کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی, توڑ دیا. اور شراب بہ کر کے, گھر سے بہ کر کے مدینے کے گلیوں میں شراب بہنے لگی. یہ ہے محبت رسول کی علامت. حکم آئے رسول کا تو بلا تاخیر اس پر جو ہے ہم لوگ جو ہے حاضر ہو جائیں. غزوہ خیبر کے موقع پہ صحابہ کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. صحابہ گھوڑے ذبح کر کے کھانے لگے, گھوڑے کھانے لگے, اور گدھا بھی ذبح کر کھانے لگے. گدھا دو طرح کا ہوتا ہے, گھریلو گدھا, ایک جو ہے پالتو گدھا, ایک جنگلی گدھا. تو پالتو گدھے کو وہ لوگ ذبح کر کے کھانے لگے. پالتو گدھا کو ذبح کر دیا, اس وقت حلال تھا, اور گوشت پکانے لگے. ہانڈی میں گوشت پک رہی تھی. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے سواریاں ختم ہو جائیں گے, صحابہ سے کچھ کہیے. اللہ کے رسول کچھ نہیں کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ وحی آ جائے. جب وحی آ گئی حرمت کی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگو یہ گدھے کے گوشت حرام ہے. صحابی کہتے ہیں یہ ہانڈی میں گوشت کھول رہا تھا, گوشت پک رہا تھا. صحابہ کرام نے تمام ہانڈی سمیت گوشت کو پلٹ دیا. بھوکے صحابی تھے میرے بھائیوں, بھوکے تھے, ننگے تھے, کھانے کو نہیں تھا. ہم اور آپ ہوتے تو تعویل کر لیتے, چرا کے کچھ لے لیتے اور کچھ کھا لیتے, پیٹ بھر لیتے. صحابہ کرام بھوک کے باوجود حکم رسول آیا ہے, حکم اللہ آیا ہے, تاخیر نہیں. ہمارا کچھ بندوبست اللہ ضرور کرے گا, کوئی راستہ نکالے گا جب ہم اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کریں گے. صحابہ نے اس کو پلٹ دیا اور وہ اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کی. یہ تھے محبان رسول میرے بھائیوں. محبت رسول کی علامت ایک یہ ہے کہ سنت رسول کی دفاع کیا جائے. سنت رسول کی جب سنت رسول کو کوئی پامال کرے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں, تلوار اٹھا لیں اور اس کا جواب دیں. تو چوتھی علامت یہ ہے اس کی میرے بھائیوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات ہو, کوئی گستاخی کرے اللہ کے رسول کے ساتھ تو اس گستاخ رسول کو تہہ تہ کر دیا جائے. یہ کب میرے خطبے سے کوئی جذباتی نہ ہو, تہہ تہ کرنا یہ امیر المومنین حاکم المسلمین کا عمل ہے, میرا اور ہمارا کام نہیں ہے. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں امیر المومنین نہیں ہے, لہذا ہم آپ یہاں کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا ہے. اگر اسلامی حکومت ہو اور کوئی اللہ کے رسول کو گالی دے, اس کو چھوٹا دکھائے, اس کا انجام ہے تہہ تیغ, الصارم المسلول علی شاتم الرسول, اور ننگی تلوار اس شخص کے گردن پہ جو اللہ کے رسول کو گالی دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک علامت یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب العالمین فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب پر درود بھیجو. اللہ کے رسول پر درود بھیجنا یہ محبت کی علامت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ, اگر کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت ہے میرے بھائیوں. لیکن افسوس صدا افسوس ہم اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور محبان رسول کے نام پر بینر لگاتے ہیں. یہ کون سی محبت ہے میرے مسلمان بھائیوں؟ یہ مسلمان کا جو محبت کی تعریف آپ نے لائی ہے یہ سلف کی کسی ڈکشنری میں نہیں ملتی میرے بھائیوں. صحیح ایک شاعر کہتا ہے کہ محبت کی علامت یہی ہے کہ اس کے قول پر عمل کیا جائے. جس سے محبت کرتے ہیں اس کے باتوں کو ماننا ہی محبت علامت ہے. تعصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لا اطاعتا لان المحب لمن يحب مطیع. اس کا معنی یہ ہے تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہو اور جتاتے ہو محبان اللہ, محبان خدا, محبان رسول کی نافرمانی کرتے ہو اور محبت رسول جتلاتے ہو. اگر تم اپنے محبت میں سچے ہوتے تو رسول کی اطاعت کرتے. اطاعت کرنا ہی محبت رسول ہے, اس لیے کہ اطاعت کرنا ہی حقیقت میں محبت ہے. مثال کے طور پر آپ کی بیوی عید کے موقع پہ کہے فلاں جی میرے لیے جو ہے کپڑے لے کے آنا. گھر کے تمام افراد کے لیے آپ کپڑے لے کے آئے اور بیوی کے لیے کپڑے نہیں لے کے آئے,
اور بیوی سے آپ نے جانے سے پہلے کہا کہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں میں. جب آپ آئیں گے سمپل سی بات ہے, آپ کی بیوی آپ کو کیا کہے گی؟ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, جھوٹے, مکار, غلط, ہاں یہی تو بولیں گے. یہ سمپل سی بات ہے. لہذا الفاظ محبت کا کوئی معنی نہ دارد جب تک عمل کر کے اس کی محبت کا احساس نہ دلایا جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہم تمام مسلمان کو محبان رسول بننے کی توفیق عطا فرما, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کے اعمال کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.